راؤ صاحب سائفر کا فیصلہ ہے، اس پر چلے میں آگے جا کے بات کرتا ہوں. میں آپ کو ذرا بیان بھی سنانا چاہتا ہوں تازہ صاحب کا. لیکن پہلے یہ آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، اور اعداد و شمار بھی بتا رہے ہیں کہ 38% سے مہنگائی کم ہو کے 11% پہ آ گئی ہے، 12% پہ. آپ اس کا کریڈٹ کسے دینا چاہیں گے؟ نہیں، میں تو ان فگرز کو بلیو ہی نہیں کرتا، اور ابھی تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ذرا بجٹ تو آ لے، اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے مہنگائی کا. کیا دوسرے بہت سارے فیکٹرز ہیں، ایکسٹینوس فیکٹرز ہیں، جو مثلاً آئل کی پرائس جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت ڈراپ ہی ہے، تو وہ تو لازمی بات ہے کہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، بیکاز ہماری اوپن مارکیٹ ہے، اس میں آتی ہے. اور پہلے جب ہم تھے تو اس وقت آئل کی پرائس اوپر جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو فگرز ہیں ان کے ساتھ مجھے آج بھی صبح بات ہوئی ہے، ہماری انٹرنل ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میں تو وہ کچھ اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں. آئی تھنک آئی ہیو سم رسپانس دس ایوننگ، تو اس کے بعد کریں گے. لیکن جو مہنگائی آ رہی ہے بجٹ کے بعد، پوسٹ بجٹ وہ ہوش ربا ہوگی، بیکاز آئی نو کہ کیا کیا کنڈیشنالٹیز لگی ہیں، IMF نے لگائی ہیں، اور کیا کیا کنڈیشنالٹیز ان پرنسپل حکومت نے مانی ہے لون کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، جو 8 بلین کا لون انہوں نے مانگا. صحیح ہے. چلیے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں ذرا عطا طارق صاحب سائفر کے حوالے سے، انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے اور کس طرح سے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، ذرا سن لیجئے. میں وزیر ہوں اس ملک کا، میرے پاس سائفر آتا ہے اور میں آج لہراتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ فلاں ملک سے سائفر ہے، اور آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، یا اس کو سیاسی فائدے کے لیے سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو میں ایکسپلائٹ کرتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے میرے پہ آج کے بعد قانون لاگو نہیں ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا. سائفر کی پوری دنیا گواہ ہے، آڈیو موجود ہے، ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ سنگین کرپشن کے کیسز ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کے باہر آنے کی مجھے اس میں نظر آتی ہے کوئی بھی پاسبلٹی. یہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں اگر کوئی کلین چٹ ملتی ہے، پھر پاکستان کے اندر سب جیلیں جو ہیں خالی کر. وہ کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے اس میں کلین چٹ ملتی ہے، پھر سب جیلیں خالی کر دیں. سائفر دیکھیے کوئی ایسے ہی نہیں کہ نکل آیا تھا. سائفر جب ملا تھا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے. یہ میٹنگ جو تھی خان صاحب نے پریزائڈ کی تھی، اور اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ یہ پاکستان کے معاملات میں، انٹرنل معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہے. یہ الفاظ ہیں اس کے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے، گریو انٹرفیئرنس ہے. اور دوسرا فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے اوپر ایک اسٹرانگ ڈیمارش جو ہے وہ سرو کی جائے گی، یہاں بھی دی امریکن ایمبیسی اینڈ ادھر DC میں بھی ان کی حکومت کے ساتھ. وہ ہوا تھا. اس کے بعد خان صاحب کی حکومت ریموو ہو گئی تھی، اور اس کے بعد نیکسٹ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ پریزائڈ کی تھی جناب شہباز شریف صاحب نے. اور اس میں پریویس جو خان صاحب کی چیئرمین میں جو میٹنگ ہوئی تھی، اس کے جو کانٹینٹس تھے، ڈیسیشنز تھے، ان کو اون کیا گیا تھا، اور مانا گیا تھا کہ ہاں گریوس انٹرفیئرنس ہوئی ہے پاکستان کے انٹرنل افیئرس میں. اب یہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کہ آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں. اب اس کی بیسس کے اوپر اگر خان صاحب کی حکومت دور ہونے کے بعد، اور اسی خان صاحب کی حکومت دور ہونے کا بھی اس میں اندیا تھا، وہ سائفر میں موجود تھا. اگر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ریموو کی گئی ہے، تو اس میں کون سی غداری ہو گئی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. شاید یہ لوگ بیٹھ کے مجھے سمجھا سکیں کہ جو اس میں غداری کیا ہوئی. اگر ایک حقیقت بیانی کی گئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ چل رہا تھا اسد صاحب، تو اس مقدمے کے دوران سائفر تو پبلک ایک ڈاکیومنٹ بن چکا ہوا ہے نا، انٹرسیپٹ نے اس کو پبلش بھی کر دیا تھا، پرنٹ بھی کر دیا تھا، اس کے اوپر پروگرامس ہو چکے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیوں نہیں عدالت میں پیش کیا وہ سائفر؟ تو سائفر کا مقدمہ تو بسٹ ہوا ہے فار along with other reasons فار دس کہ جی جس بیسس کے اوپر، جو ڈاکیومنٹ کی بیسس کے اوپر آپ نے یہ سارا مقدمہ کھڑا کیا، وہ ڈاکیومنٹ ابھی تک کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں گم ہو گیا. تو 8 کاپیاں ہوتی ہیں بھائی، بہت سے. صرف پرائم منسٹر کے پاس تو کاپی آتی نہیں ہے ڈائریکٹلی، آئی ہوپ یہ مطلب آپ کو پتا ہوگا. فارن آفس میں آتی ہے، فارن آفس جو ہے اس کی کاپی آگے دیتا ہے. اس کے علاوہ 8 اور لوگ ہیں جن کو کہ ان کی کاپیز ملتے ہیں. آپ فارن آفس کی کاپی پریزنٹ کر دیتے، وہاں موجود ہے. میرے پرسنل انفارمیشن ہے کہ ہاں موجود ہے، ان کی کاپی جو ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے، وہاں آپ پیش کر دیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہیں پیش کی گئی. اور یہ آپ کو پتا ہے جج صاحبان جو ہیں وہ بھی پوچھتے رہے، بار بار پوچھا ہے انہوں نے، مختلف پیشوں کے اوپر پوچھا ہے کہ جی وہ کہاں ہے، وہ ڈاکیومنٹ کہاں ہے جس کی بیسس کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ آپ نے کھڑا کیا. تو یہ تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں نا جنہوں نے یہ سوال اٹھائے ہیں. خان صاحب کی رہائی آپ کتنے عرصے میں دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ جو لوگ اس وقت حکومت جنہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، اگر ان کے بس کا روک ہو تو وہ باہر نہیں آئیں گے. اس وقت خان صاحب کے اوپر صرف ایک مقدمہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اور اس کی بھی ججمنٹ آ جانی چاہیے تھی، وہ ہے عدت کا مقدمہ. لیکن آپ کو پتہ کیا ہوا، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. اب اس کی تاریخ میرا خیال 7 تھی. اب
عید سے پہلے ہوتا ہے یا عید کے بعد ہوتا ہے. اب اس میں تو ایک اور درخواست چلی گئی ہے نا, کل گلشن اورنگزیب صاحب سن رہے ہیں اس سے. جی وہ سارا کچھ ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مقدمہ سے اگر یہ مقدمہ جو ہے میاں گلشن اورنگزیب صاحب درخواست سماعت کر رہے ہیں کل, مجھے کل کا نہیں پتا تھا, آئی ڈنٹ نو, لیکن میں اگر اچھا میں سوچ رہا, آپ تو پارٹی کے سیکرٹری ہیں, اس پر تو درخواست دائر ہوئی ہے جی, اور درخواست یہ دائر ہوئی ہے کہ اس کو واپس بھیجا جائے. شاہ رخ خان صاحب نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے وہی اس کو سنائیں. یہ درخواست آپ کی پارٹی کی طرف سے, پارٹی کے اس لوگوں کی طرف سے دائر ہوئی ہے. وہ مجھے درخواست کا پتا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کل سن رہے ہیں وہ, مجھے تاریخ کا نہیں پتا تھا کہ جو اس کی کل ہیئرنگ آئی ہوئی ہے. تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ٹیکنیکلی خان صاحب کو ریلیز ہو جانا چاہیے. لیکن اور بھی مقدمے ہمیں سن رہے ہیں کہ بن رہے ہیں. اگر وہ بن جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے سلسلے میں کیا, 7-8 مقدمے بنا دیے, تو اگر وہ نہ بنے ہوتے تو آج شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ گئے ہوتے. تو یہی سچویشن جو خان صاحب کی بھی ہے, انٹینشن یہ ہے کہ ان کو آزاد نہ کیا جائے. لیکن اب عدالتوں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے فیصلہ دیتے ہیں. ویسے میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ان کو عنقریب باہر ہونا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے, میں فیل کرتا ہوں, آئی سی ہم اسٹیپنگ آؤٹ آف دا جیل. کیا خان صاحب نے کوئی ایسا پیغام دیا ہے کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے, ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے؟ ٹیمپریچر بہت اوپر چلا گیا ہے اور تمام یعنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کیا جائے, تھوڑا سا ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے. دیکھیے ٹیمپریچر کو اوپر کرنے کی کوئی ایسا کوئی ایک پالیسی نہیں تھی. 3 جماعتوں کے بارے میں ہم نے بڑا ایک اسپیسیفک سٹانس لیا ہوا ہے, وہ وہیں کا وہیں ہے. 3 جماعتوں کے ساتھ ہم انگیج نہیں کریں گے, باقی تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں, سب کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ پروگرام کے شروع میں آپ نے JUI کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, اور بھی باقی اور بھی 2-3 جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم انگیجڈ ہیں. سو ہوپ فلی اور جماعتیں بھی آن بورڈ آ جائیں گی. لیکن ان 3 جماعتوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے, بیکاز مینڈیٹ چور ہیں وہ. تو یہ ہمارا سٹانس تھا, یہی ہمارا سٹانس ہے اس وقت. آپ نے ہمیشہ کہا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے, جس پر آپ کو بہت تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں بات وہیں ہوگی جہاں طاقت ہے, لیکن جہاں طاقت ہے وہاں سے کبھی آپ کو جوابی خط آیا ہے؟ دیکھیے اسد صاحب, آپ نے کہا سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں, جو حکومت میں ہم سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تمام کے ساتھ انگیجڈ ہیں, تمام پولیٹیکل حکومتی سیاسی جماعتیں. تو حکومتی ہاتھ تو پھر ساری جماعتیں نہیں کور کرتا نا, وہ تو 3 جماعتیں ہیں. ہاں ان کے پاس شاید سیٹیں زیادہ ہوں کیونکہ انہی کے مینڈیٹ چوری کر کے انہی کے کشکول میں ڈالا گیا ہے, تو اس لیے ان کے ساتھ ہم انگیج نہیں کر رہے, بالکل نہیں کر رہے ہیں. یہ ہماری پالیسی ہے, باقیوں کے ساتھ ساروں کے ساتھ نہیں. سوال میرا یہ تھا کہ جن کے ساتھ آپ انگیج کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں جہاں طاقت ہے وہیں بات ہوگی, وہاں سے کبھی وہاں سے کوئی جواب آیا؟ ہو جائے گی, جب ہونی ہے ہو جائے گی. کس بنیاد پہ پور امید ہے آپ؟ میں بہت امید ہے, مجھے پتہ ہے. کریڈیبل جو ایک پریگمیٹک انالیسس ہے میرا, ریئل پالیٹک کہتے ہیں جس کو, وہ ہے انالیسس میرا. اس کی بیسس کے اوپر بات چیت کے علاوہ چارہ نہیں ہے. آپ نے ملک کو نکالنا ہے کہ نہیں اس پاور سے؟ ان سے تو نہیں نکل رہی ہے. 3 مہینے سے, 1.5 سال سے ہے, یہ تو 3 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ نئی حکومت جو آئی ہوئی ہے, سو کالڈ الیکٹڈ حکومت, ان سے تو کچھ نہیں ہو رہا نا. ابھی چین گئے ہوئے تھے, کیا لے کے آئے واپس؟ سوائے 6 پیج کے کمیونیکے کے, اور کیا لے کے آئے ہیں اس میں؟ سبسٹنس کیا ہے؟ دس نتھنگ. سو تمام انٹرنیشنل باڈیز جو ہیں وہ کہہ چکی ہوئی ہیں کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. یہ ایک حقیقت بھی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے خان صاحب کی ذات کے ساتھ, خان صاحب کی پارٹیسپیشن کے ساتھ. سو مجھے یقین کامل ہے کہ خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی اور خان صاحب سے بات ہوگی. اور اس کا ٹائم فریم آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت جلدی. جتنی دیر کریں گے اتنا زیادہ ملک تباہی کی طرف جائے گا, جتنی جلدی. اعداد و شمار کے مطابق تو, حکومت کے مطابق تو بہتر ہو رہا ہے چیزیں, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, ریلیف مل رہا ہے. انویسٹمنٹ ایٹ این آل ٹائم لو ہے اس وقت. ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے میرے بھائی, آل ٹائم لو اس وقت انویسٹمنٹ ہے. ہر جتنی بھی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل باڈیز ہیں وہ سب یہ کہہ رہی ہیں ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. 3 بڑی کمپنیز پاکستان سے چلی گئی ہیں اور کمپنیوں کی جانے کی مطلب بازگشت ہے. سچ ہے یہ نہیں ہے, آئی کانٹ سے مچ اباؤٹ اٹ, بٹ ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. صحیح ہے. بہت شکریہ راؤ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میں بس جاتے جاتے وہ کلپ ضرور سنوانا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھے چیلنج کیا. آپ نے کہا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جبکہ میں بھی وہی کہہ رہا تھا جو آپ کہہ رہے تھے. یہ کلپ ذرا سن لیجئے. ایک ویڈیو پبلک کی پوسٹ ہو گئی آپ کے پلیٹ فارم سے, انہوں نے اس کے بارے میں بھی سٹیٹمنٹ دے دیا. بھائی آپ دیکھتے نہیں ہیں, میں دیکھتا ہوں. بتائیں کیا کہا ہے انہوں نے. خان صاحب نے کہا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں تھی لیکن میں اس کو آن کرتا ہوں. دیکھیے انہوں نے یہ کہا, یہ نہیں کہا. That is the reason کہ آپ کے سوالات کی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی ہے. آپ بتائیے نا کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو میرا ٹویٹ تھا میں اس کو آن کرتا ہوں, تو یہی میں لیکن ویڈیو میں نے نہیں دیکھی تھی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں کہہ رہے آپ نے, یہ نہیں کہا آپ نے, یہ نہیں کہا. ریپلیٹ سر, ریپلے کر لیں. میں نے ریپلیٹ. صاحب نے کہا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں تھی لیکن میں اس کو آن کرتا ہوں. صاحب نے کہا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں تھی لیکن میں اس کو آن کرتا ہوں.